بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کے فائدے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اس کی عمر اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس اتنا کہوں گی، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں، اور جس تکلیف میں دل رو پڑتے ہیں اس میں انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جاہل پر تنقید نہ کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، عقل مند پر تنقید کرو کہ وہ تمہیں خیر خواہ سمجھے گا۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ بار بار آنے والے بخار سے نجات۔ حضرت محمد صادق علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ لقمان کو لکھ کر اس کا پانی پیا جائے تو اللہ پاک کے حکم سے ہر چوتھے اور تیسرے دن کے بعد آنے والا بخار جاتا رہے گا۔ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگدستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، گوشت کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ فرمانے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اپنے کپڑے طے کر کے رکھو، کیونکہ یہ بکھرے ہوں تو رات کے وقت شیطان انہیں پہنتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی روزی روکے رکھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لو، تو اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں گی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگھ لو پھر کھاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راہ میں سے پتھر نقصان دہ چیز کے یا کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کرے، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرے۔ کہا جاتا ہے 4 الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، میں، ہم، میرا، میرے پاس۔ حضرت امیر المومنین اس دنیا میں اجنبی رہنا ہی ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں تاکہ ان کی زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ نماز مت چھوڑنا، کیونکہ زندگی کی ساری بھلائیاں و برکتیں اسی میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے دشمن کو مغموم کرتے ہیں، تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے، اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے، ہم اس کی گرمی تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کرتے ہیں اور اس کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی سے ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر نیا کپڑا جمعے کے دن پہنا کرتے تھے۔ رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص کے لیے جنت کی بلندیوں میں گھر کا ضامن ہوں جو خوش حلق یعنی کہ اچھے حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ اللہ کے سپرد کرنے کی فضیلت۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی عراق کے لیے نکلے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ الوداع کہنے کا مرحلہ آیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تمہیں دینے کے لیے اور تو میرے پاس کچھ نہیں، البتہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے
کہ اللہ کے سپرد کی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں تم دونوں کا دین، امانت اور آخری امر اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ وقت کو ضائع نہ کرو ورنہ وقت تمہیں ضائع کر دے گا۔